السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ادارہ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد کے شعبہ جات اور نصاب تعلیم کے متعلق انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ ہمارے اسلام آباد اور راولپنڈی کے خواتین و حضرات اس میں ان شعبہ جات میں اور ہمارے کلاسوں کے اندر وہ داخلہ لے سکتے ہیں اور وہ کلاس ٹائم میں آئیں اور چھٹی کے بعد اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ خواتین کی الگ کلاس ہوں گی اور ہمارے مرد حضرات جو محترم ہیں ان کی الگ کلاسیں ہوں گی۔ پہلے نمبر پر میں اس ادارے کے شعبہ جات کا تعارف کرواتا ہوں۔ پہلا شعبہ جو ہے محلے کی سطح پر ہوگا، وہ ہے شعبہ ناظرہ، کہ جو محلے والے قرب و جوار والے جو ہیں ان میں خواتین و حضرات نورانی قاعدہ اور قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اور دوسرا شعبہ یہ شعبہ حفظ کا ہے۔ اس میں قرآن مجید مکمل جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا، تجوید کے قواعد، اور ساتھ جو ہے حصن المسلم نماز مکمل ترجمے کے ساتھ، اور نماز جنازہ اور صبح سے شام کی مکمل دعائیں جو ہیں روزمرہ کی وہ یاد کروائی جائیں گی، اور خواتین و حضرات کی مکمل تربیت کے لیے دروس وغیرہ ہوں گے۔ اس میں خواتین کی الگ کلاس ہوگی اور مرد حضرات ان کی الگ ہوگی۔ شعبہ حفظ جو ہے ہمارا، اس میں تقریباً 15 سال سے لے کر، یعنی بچے 10 سال کے بھی حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، 10-15 سال سے لے کر 50 سال تک کے خواتین و حضرات اس ہمارے شعبہ حفظ میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اکثر مدارس کے اندر جو ہے شعبہ حفظ کے اندر 15 سے 20 سال سے زیادہ بچے کو بالکل داخل نہیں کرتے، لیکن یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ سے انسان یہ سوچے کہ سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ہے، میں نے ماسٹر کیا، میں نے پی ایچ ڈی کی، میں ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، دنیا کی ساری ڈگریز میرے پاس موجود ہیں، لیکن سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ہے، کاش میں اس کا حافظ ہوتا۔ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ ابھی سے شروع کر لیں۔ عرب ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ شادی شدہ افراد جب شوق پیدا ہوتا ہے قرآن کو یاد کرنے کا، ان کی زبان عربی ہے، تو وہ جناب روزانہ ڈیلی کسی استاذ کے پاس جا کر 1-2 گھنٹے وہ حفظ کو دیتے ہیں، اور 1-2 سال کے اندر وہ مکمل قرآن مجید کے پکے حافظ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک محبت ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ ایسی ہماری خواتین، ہماری بہنیں ہیں جن کی عمریں 30 سال ہو گئی ہیں، 35 سال، 40 سال، لیکن قرآن سے ایک ایسی محبت ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش ہم اس قرآن مجید کے حافظ ہوتے۔ تو ہمارا ادارہ آپ کے لیے، یہ پورے پاکستان میں آپ کو کوئی ایسا ادارہ نہیں ملے گا جو 50 سال کی خواتین کو شعبہ حفظ میں داخلہ دے۔ وہ کہے گا نہیں جی اب آپ کا، بلکہ اگر کوئی 50 سال کا یا 40 سال کا یا 30 سال کا کوئی مرد یا کوئی بیٹی بہن ادارے میں داخلے کے لیے جائے کہ میں نے قرآن یاد کرنا ہے، تو وہ پہلے تو مسکرانے لگ جائیں گے، پھر اس کی بات کا مذاق اڑائیں گے، اور پھر کہیں گے لو یہ عمر کوئی قرآن یاد کرنے کی ہے، یہ عمر آپ کی نکل گئی ہے۔ بلکہ میں ایک پریشانی والی بات آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں۔ سعودی عرب الریاض کے اندر ایک ولیمہ تھا، اس میں بھی شامل تھا، تو وہاں ایک بہت بڑے مجوّد قاری صاحب تھے، ان کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ والدین نے شوق کے ساتھ کہ یہ ہمارا بیٹا ہے جناب، یہ 8ویں کلاس، غالباً 8ویں کلاس لگا لیں، یا یعنی سکول کی کسی بھی کلاس سے، وہ اس نے کہا کہ نہیں ابھی میں نے سکول نہیں پڑھنا، پہلے میں حفظ کروں گا اور حفظ کے بعد آگے پھر میں سکول پڑھوں گا۔ تو قاری صاحب کو کہا اس سے تلاوت سنے، قاری صاحب نے اس سے تلاوت سنی۔ تلاوت سننے کے بعد قاری صاحب کا یہ ذہن بنتا کہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے کہ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، دنیا کی تعلیم نہ بھی ہو، اگر قرآن یاد ہو جائے تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں اس بچے کی عمر زیادہ ہو گئی، حالانکہ زیادہ اس کی 15 سال عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میرے سامنے وہ بچہ قرآن سنا رہا تھا، اب میں سن کر انتہائی پریشان ہو رہا تھا۔ کہتے اس کی عمر اب نکل گئی ہے، اب اس کو اسکول میں دوبارہ داخل کراؤ، یہ میٹرک کرے، آگے تعلیم حاصل کرے، اب حفظ کا اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر انتہائی پریشان اور دکھی
اور اس بات کو تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس پروگرام کو تقریباً. تو میرے دل میں ایک شوق پیدا آیا کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں جو قرآن سے محبت کریں، چاہے کسی عمر میں بھی آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، تو آؤ اسلام آباد والے جو ہے اور راول پنڈی والے خواتین حضرات ڈائریکٹ ہماری کلاس میں آئیں، داخلہ لیں، رجسٹریشن کرائیں. ہمارا داخلہ ابھی جاری ہے، اور یہی 2024 کا جو رمضان المبارک ہے، اس کے بعد شوال میں ہم نے کلاسیں لگانی ہیں. اور دوسری بات ہے، شعبہ حفظ میں ہمارا جو امتیاز ہے انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. پورے پاکستان کے اندر مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، اکیڈمیز کے اندر جہاں پر شعبہ حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں بچوں کی مار کٹائی اتنی کرتے ہیں کہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ عظیم کتاب کو سیکھنے والے ہم عظیم طالب علم ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھانے والے بھی بہترین، پڑھنے والے بھی بہترین. پڑھانے والے استاد پھینٹی لگا رہے ہیں اور پڑھنے والے وہ مرغا کان پکڑائے ہوئے ہیں اس کے. عجیب منظر ہے. میں تو پریشان ہوں اس ماحول کو دیکھ کر. جتنے عظیم اساتذہ کرام ہیں، پڑھانے والے اللہ کے قرآن کو، پڑھنے والے جو ہیں وہ قرآن کو یاد کرنے والے ہیں. خدا را ان کو مارا نہ جائے، بلکہ ان کی تکریم اور عزت کرے. اللہ کے مقرب فرشتے جن کے پروں کے نیچے، جن کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور آپ ان کو چھڑیوں اور ڈنڈوں سے مارتے ہیں اور ان کی بےزتی کرتے ہیں اور ان کو کان پکڑاتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں. خدا را اس بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ کے سینے کے اوپر قرآن اللہ نے اتارا، اور صحابہ کرام نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر یاد کیا. ایک صحابی بتائیں جس کی بےزتی رسول اللہ نے کی ہو، قرآن اسے سنا ہو، غلطی ہو یا کوئی مسئلہ ہو. ایک ایسا صحابی بتائیں جس کو آپ نے مارا ہو یا کسی کو کان پکڑائے ہو، کوئی ایک سزا دی ہو. میرے بھائیو، رسول اللہ نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی. محبت سے قرآن پڑھا ہے اور سننے والے نے یاد کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہم نماز کے اندر سورہ قاف یہ سن کر ہم نے یاد کی. بے شمار قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں نماز میں آپ قرات کرتے تھے، صحابہ پیچھے نماز بھی پڑھتے جاتے تھے اور یاد بھی کرتے جاتے تھے. آگے صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی قرآن آگے یاد کروایا ہے. قرآن کے بڑے بڑے قاری تھے صحابہ کرام. کسی صحابی کو مارا ہو، بےزتی کی ہو، لائیں کوئی ایک مثال. کیا آپ رسول اللہ کے طریقے اور صحابہ کرام کے طریقے سے کوئی نیا طریقہ کر کے، ایجاد کر کے قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے ڈریں. اور میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے مدارس کا میں جو ہے وزٹ شروع کروں گا، اور کلاسوں میں جا کر میں ویڈیو پروگرام بناؤں گا اور بچوں سے پوچھوں گا کہ ہاں اساتذہ کرام مارتے ہیں یا نہیں مارتے. اور انشاءاللہ میں عوام کے سامنے یہ چیز لاؤں گا کہ قرآن مجید کے طالب علم کو بالکل نہیں مارنا چاہیے، بالکل چڑکنا بھی نہیں چاہیے، غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے. قرآن کا یہ طالب علم ہے. تو آؤ، ہمارا جو ادارہ ہے یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے. اگر آپ اس میں پڑھنے نہیں آئیں گے تو یہ ادارہ نہیں بنے گا. اساتذہ کرام اکیلے بیٹھے رہیں، ان کے سامنے شاگرد نہ ہو تو وہ ادارہ نہیں ہوتا. یہ آپ کا ادارہ، اس کو آپ نے آباد کرنا ہے. تو خواتین کے کلاس میں آئیں، شامل ہو جائیں، اور ہمارے بھائی مرد حضرات مردوں کی کلاس میں یہ شعبہ حفظ کے داخلے جاری ہیں. تو 15 سال سے لے کر 50 سال تک کے یعنی خواتین حضرات اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تیسرا ہمارا جو شعبہ ہے وہ ہے 1 سالہ تربیتی کورس. ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ مدارس کے اندر تقریباً کم سے کم 4 سال اور 6 سال اور 8 سال کا نصاب تعلیم ہے. تو اس میں جو والدین اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں وہ ان شعبہ جات میں یعنی درس نظامی میں مدارس میں وہ پڑھتے ہیں. لیکن ایسے والدین کہ جن کے بچے انہوں نے یعنی سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ انجینئر بن رہے ہیں یا ڈاکٹر بن رہے ہیں یا کسی گورنمنٹ ملازمت کے لیے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت نہیں ملتی. ان کے پاس کچھ سال 2 سال جب تک ملازمت نہیں ملتی ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو حاصل کریں، قرآن مجید کا مکمل ترجمہ ہو جائے، حدیث ہو جائے، تفسیر ہو جائے، وہ چاہتے ہیں. لیکن ان کے سامنے کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے کہ جو ان کو 1 سال کا کورس کروائے. الحمدللہ ہمارے ادارے نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی والے ڈائریکٹ ہماری کلاسوں میں جو ہے شامل ہوں. خواتین حضرات کی الگ الگ کلاسیں ہوں گی،
اور پورے پاکستان اور اس کے علاوہ بیرون ممالک سے خواتین حضرات ہماری جناب گھر بیٹھے آپ اس کلاس میں شامل ہونے کے لیے رجسٹریشن کرائیں. جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نصاب ہے اسی طرح ہمارا نصاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد ہمارے واٹس ایپ نمبرز پر رابطہ کر کے رجسٹریشن کروا لیں. اور ایک سالہ جو ہمارا یعنی کورس ہوگا اس کا جو نصاب تعلیم کیا ہوگا، سب سے پہلے قرآن مجید پورا مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کے ساتھ تفسیر کی کتاب یعنی ابن کثیر ہوگی، اور اس کے علاوہ دیگر تفسیروں کا ساتھ تعارف اور ان کا مطالعہ کرنا بھی سکھایا جائے گا. حدیث میں جو ہے یہ ریاض الصالحین، میں نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کی تمام مساجد کے اندر نمازوں کے بعد ریاض الصالحین کے دروس ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں اور مسائل ہیں بہت زیادہ. ریاض الصالحین اور ایک حدیث کی کتاب ہے عمدۃ الاحکام، یہ دو کتابیں ہم ایک سال کے اندر جو ہے یہ مکمل پڑھائیں گے. اور پڑھانا اس طرح ہے ہم نے کہ ہر بچے کو یعنی یہ حدیث کی دونوں کتابیں ازبر ہو جائیں گی، یاد ہو جائیں گی، اوپر سے دیکھ کر ترجمہ کریں گے اور مسائل بتائیں گے اللہ کی رحمت اور مہربانی سے. اور اس کے ساتھ جو کتب ستہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کے مؤلفین، ان کے لکھنے والے جو ہمارے محدثین ہیں ان کا تعارف کروایا جائے گا اور ان سے استفادہ کرنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو مترجم ہیں یعنی یہ کتب ستہ حدیث کی کتابیں ان سے ڈائریکٹ مسائل کو نکالیں اور سیکھیں. خصوصاً ہم جو ساری نماز پڑھتے ہیں، ساری نماز جن جن یعنی کتابوں میں وہ یعنی دعائیں نماز کی ثابت ہیں، ڈائریکٹ شروع سے لے کر اور آخر سلام پھیرنے تک ساری نماز جو ہے مکمل جس حدیث میں بھی وہ دعا ہوگی ڈائریکٹ بچوں کو پڑھائی جائے گی تاکہ مکمل جو ہے یعنی نماز حدیث سے ان کو پتہ ہو کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح رسول اللہ نے نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کو دیکھا اور پڑھی، ویسے ہم نے نماز پڑھنی. نماز جنازہ ہو گیا اور اس کے علاوہ دین کے تمام احکامات ہیں وہ ہم ازبر کروائیں گے اللہ کی مہربانی سے. تیسرے نمبر پر فقہ کی کتاب اور اصول فقہ کی کتاب، اور ایک جو ہے مصطلح الحدیث جس میں حدیث کی اصطلاحات ہیں، صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع کیا ہے، تاکہ پتہ چلے یعنی پڑھنے والوں کو کہ کون سی حدیث قابل عمل ہوتی ہے اور کون سی حدیث جو ہوتی وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ ملاوٹ ہوتی ہے، اس کے راوی اور اس کے متن پر جرح ہوتی ہے. محدثین نے جو صحیح حدیث الگ کر دی ہیں اور جو قابل عمل نہیں ہیں ان کو الگ کر کے بتا دیا ہے یہ کسی نے خیانت کی ہے. اور کوئی بھی ایسا بندہ جو دین کے اندر ملاوٹ کرے وہ بالکل نہیں کر سکتا. محدثین نے حدیثوں کا پیرا دیا ہے. یہاں پر میں آپ کے لیے اور اپنے لیے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا اور حدیث رسول کا وکیل بنائے. ہم ساری زندگی وکالت کریں قرآن اور حدیث کی. انشاءاللہ میرے جو طالب علم ہوں گے میرے ادارے کے، وہ سب قرآن اور حدیث کے وکیل بنیں گے. وہ جناب امتی لوگوں کے وکیل نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے وکیل بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ یعنی نحو، صرف اور ابواب الصرف، یہ 3 کتابیں، اور اس کے ساتھ تاریخ اسلام اور سیرت صحابہ کرام، سیرت صحابیات، اور ختم نبوت پر دلائل دیے جائیں گے مناسب کتاب، اور توحید، کتاب التوحید، توحید پر بھی ایک کتاب. اور آخری بات کہ یہ حصن المسلم جو دعائیں کی کتاب ہے اور روزانہ کی دعائیں، نماز تہجد، نماز یعنی ضحیٰ، صلاۃ الاوابین، یعنی مکمل دین جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم دعائیں ترجمے کے ساتھ، ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے جب نماز پڑھے گا اس کو پتہ لگے گا کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے، میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں. جب میرا اسٹوڈنٹ 2 سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھے گا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اس کو پتہ چلے کہ میں نے رب سے کیا مانگا. کتنی عظیم دعا ہے میں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں. ناظرین کرام، جب نماز میں تشہد میں وہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھے گا، اس کو پتہ چلے اس کے ترجمے کا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے یہ درود پڑھ رہا ہوں، کہ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے.
नाज़रीन کرام, اور आखिरी हमारी जो है इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यूट्यूब पर नज़में और नातें इस किस्म की हैं, उसमें शिरक है, उसमें बिदत है और उसमें गुलव है। तो नाज़रीन किराम, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ किताबें जो है निसाब तालीम में शामिल करेंगे और उसमें से मखसूस जो नज़में और नातें और हमद वगैरह जो है हमने वो बच्चों को ज़बानी याद करवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे अगर अल्लाह की तौहीद बयान करना चाहें अशआर में, तो वो अशआर वो हों जो कुरान और हदीस का वो मफहूम हो, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर कोई नात और नज़म हो तो वो जिस तरह अल्लाह ने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान कुरान और हदीस में उसके मुताबिक हो, और सहाबा इकराम की जो अज़मत है, शान है, उस पर या दीगर मसाइल पर जो भी नाते नज़में हो वो कुरान और हदीस के मुताबिक हों, उनमें बिदात और उनमें खुलफ ना हो। ये तो हमारा जो है 1 साला तरबीती कोर्स है, इसका निसाब और इसका तारफ़ करवा दिया है। इसमें 15 साल से लेकर 50 साल तक के इस्लामाबाद रावलपिंडी के ख्वातीन हज़रात डायरेक्ट इसमें शामिल हों क्लासों में। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ख्वातीन की क्लास हम फर्स्ट टाइम लगा दें और मर्द हजरात की सेकंड टाइम क्लास लगा दें, अलग अलग वक्त में आएँ और पढ़ें। ख्वातीन जो है घर में जो शादीशुदा हैं, बड़ी हैं, वो भी शामिल होंगी, और जो तालीम से फारग हो गई वो भी शामिल होंगी, और हमारी 50 साल तक की ख्वातीन इस कोर्स में शामिल की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह मर्द हजरात जो कि कारोबारी हैं पिछले टाइम आ जाएंगे, और इसके अलावा जो तालीम याफ्ता हैं, मुलाजमत करते हैं और उनको छुट्टी हो जाती है पिछले टाइम, वो भी इस क्लास में शामिल होंगे। और हमारे कारोबारी हजरात, हमारे जिनको दीन पढ़ने का शौक़ है और पिछले टाइम उनके पास, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो मुलाजमत करते हैं, पिछले टाइम उनके पास टाइम है, वो भी इसमें शामिल होंगे। और हमारे स्कूलों के जो स्टूडेंट हैं वो पिछले टाइम फारग होते हैं, तो वो मैट्रिक और मिडल मैट्रिक FA BA और BSc FSc MS और PhD होल्डर जो दीन को सीखना चाहते हैं, उनकी दुनिया की तालीम बहुत ज़्यादा है लेकिन कुरान की तालीम नहीं है, इस तरबीती कोर्स में वो शामिल होंगे। और हमारा चौथा आखिरी शोबा जो है उसका तारुफ फरमाएं। जो आखिरी हमारा चौथा शोबा है वो है दावत व तबलीग। इंशाअल्लाह हम जो 1 साला तरबीती कोर्स ख्वातीन का और मर्द हजरात का हमने शुरू किया है ना, ये बुनियाद है हमारी। चौथा जो हमारा शोबा है दावत व तबलीग। दावत तबलीग के लिए हम जो है ख्वातीन हर महल्ले की सतह पर, महल्ले की ख्वातीन अपने महल्ले में ही दावत का काम करेंगी। हम एक महल्ले में यानी हम वर्क करेंगे, वहाँ से ख्वातीन को हम जमा करेंगे, उनको ख्वातीन ही तालीम देगी और उनकी सरपरस्ती सारी ख्वातीन है, उनका मदीर मैं हूँगा और मेरे साथ उलमाए कराम होंगे जो मिलकर हम इन को चलाएंगे। लेकिन वहाँ मुअल्लमात पढ़ाने वाली जो है वो दीन सिखाने वाली ख्वातीन होंगी, और हर घरों से ख्वातीन को लाकर मस्जिद में या किसी मखसूस जगह में, किसी घर में जहां हम सेटन करेंगे, वो ख्वातीन उनको दावत देकर उनका मुकम्मल एक नेटवर्क करेंगे और उनको ऐसी ख्वातीन दीन सिखाएंगी जिन्होंने पहले खुद दीन सीखा है, उन्होंने दरस निज़ामी या कुरान की हाफजा है इंशाल्लाह। और इसी तरह जो है यानी महल्ले की सतह पर भी हम इंशाल्लाह ताला दावत का काम करेंगे। और इसके अलावा हम मसाजिद में, महल्लों में, घरों में, बाज़ारों में हम दीन को सीखने के लिए काफ़िले और जमातें रवाना करेंगी। उसमें हमारी कोशिश होगी कि जब हमारे पास कम से कम 10 से 20 हमारे स्टूडेंट जमा हो जाएंगे तो हम उनके अंदर एक आलिम दीन जो कि हाफ़िज़ कुरान होगा या आलिम दीन होगा, उसने दरस निज़ामी मुकम्मल किया होगा, वो हम उस्ताद मुकर्रर करेंगे, वो उनके साथ होगा, और उनका जो है वो अमीर होगा, रहबर होगा, उनका मुदर्रिस और उस्ताद होगा। वो मुकम्मल जो हमारा जो है दावत का प्रोग्राम कुरान और हदीस से, जो भी इबादत के तरीके कुरान और हदीस से, हम सिर्फ दीन सिखाना चाहते हैं कि जिस तरह अल्लाह चाहते हैं कि मेरा रसूल आया है मोहम्मद करीम, उसको जिस तरह दीन भेजा है देकर, वो सही दीन खालिस जो है सिखाने के लिए हम मुकम्मल एक मुत्तकी परहेजगार, तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला और खुशू खुशू रखने वाला, फिर अपने शागिर्दों में खुशू खुशू पैदा करने वाला ऐसा उस्ताद मुकर्रर करेंगे। और इंशाल्लाह एक ग्रोह तकरीबन 10 से 20 स्टूडेंट का हम जो है दीन सीखने वाले, जब हमारे पास तबलीगी भाई जमा होंगे जो अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालेंगे, उनको हम रवाना कर देंगे एक मस्जिद में, दूसरी मस्जिद में हमारे पास। फिर और अगर जमात 20 की आ जाएगी फिर इंशाल्लाह, और इस तरह हम 20-20 की जमातों का एक मौलम, अलग मौलम होगा जो उनके साथ रहेगा,
کوئی بھائی 3 دنوں کے لیے آئے، کوئی 7 دنوں کے لیے، کوئی مہینے کے لیے آئے، کوئی 3 مہینے کے لیے آئے، کوئی سارے سال کے لیے آئے، ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت دیں گے اور ان کو یعنی اپنے اس تبلیغی نصاب میں اور تبلیغی نظام میں شامل کریں گے، اور علماء کی زیر نگرانی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس یعنی دعوت میں کہیں گے کہ ہم نے سال پورا لگانا ہے، ہم کوشش کریں گے جو ہمارا تربیتی کورس ہے 1 سال کا وہ ان کو پڑھایا جائے۔ جو ایسے افراد شامل ہو جائیں گے نا جو کہیں گے کہ ہم نے سال لگانا ہے، تو ہم ان کے لیے تبلیغ میں ہی تبلیغ بھی ساتھ ہوگی اور ساتھ ہم ان کے لیے کلاسیں لگا دیں گے تاکہ ان کو مکمل جو ہے 1 سالہ تربیتی کورس بھی کروا دیا جائے۔ اور پھر جو ہمارے کورس کرنے والے ہمارے شاگرد جو ہمارے اس کورس سے فراغت حاصل کریں گے ان کو ہم سند بھی دیں گے، سرٹیفکیٹ بھی دیں گے اور ان کو انعامات سے نوازیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں دعوت اور تبلیغ کا کام یعنی شروع کر رہا ہوں اسلام آباد اور راولپنڈی سے، تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں جتنے علماء کرام ہیں اور مسجد کے خطباء ہیں اور مدرسین ہیں اور مسجد کے ائمہ کرام ہیں اور مسجد کی جو انتظامیہ ہیں وہ افراد میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں اور میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ رابطہ کرے گا ہم اپنی میٹنگ میں بھی اس کو بلائیں گے اور پھر سب کو ہم مل کر مشاورت کے ساتھ تمام مساجد میں ہم انشاءاللہ دعوت اور تبلیغ کا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ مجھے بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارے اس بچے، ہمارے سب گھر والے اس دین کے لیے مخلص ہو جائیں۔ جب ہم مل کر اس دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھیں گے تو یہ دین پوری دنیا میں غالب ہوگا۔ تو ناظرین کرام جو بھی ہمارے ان شعبہ جات میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہمارا جو ادارہ ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد، اس کے تعلیمی اور اس کے اخراجات میں جو معاونین خواتین و حضرات اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر ایک وسیع کسی مناسب جگہ پر ہم 2 ایکڑ جگہ لینا چاہتے ہیں۔ اس ادارے کو ہم جو ہے نا اس کی ذاتی عمارت بنائیں گے اور اس میں ایک بہت بڑی عظیم الشان ہم نے مسجد تعمیر کرنی ہے جس کا نام ہوگا جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام میں نے یہ جو ادارہ بنایا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اس میں جو مسجد ہوگی وہ بھی محمد کریم کے نام پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو اس کی ایک ادارہ میں خود بناؤں گا نا، پھر یہ ادارہ آپ سب کے لیے سیمپل ہوگا۔ پھر میں فوراً کوشش کروں گا کہ راولپنڈی کے 100 افراد کو تیار کروں گا، اسلام آباد کے 100 افراد کو تیار کروں گا، جو مساجد ہماری چل رہی ہیں ان کو آباد کریں گے اور نئے ادارے ہم بنائیں گے، نئے ادارے۔ جس شہر کے اندر جتنی مساجد اور مدارس زیادہ ہوں گے وہاں دین زیادہ ہوگا، دین زیادہ ہوگا۔ جہاں علماء زیادہ ہوں گے، جہاں جناب نماز پڑھنے والے اور اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے زیادہ ہوں گے وہاں دین زیادہ ہوگا۔ میرا پروگرام بہت لمبا ہو گیا ہے، تو اس طرح پاکستان اور بیرون ممالک سے جو ہمارے اس ادارے کی جگہ اور اس کی تعمیر کے لیے حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے اور اسلام آباد کے اندر مساجد اور مدارس کی تعمیر کریں گے، تاکہ اسلام آباد جس طرح پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اور دارالخلافہ آپ کو پتہ ہے اس کی پورے ملک میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں، کہتے ہیں جناب گجرانوالے میں اتنی مساجد ہیں، لاہور میں اتنی ہے، فیصل آباد میں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ یہ مساجد اور دینی مدارس اسلام آباد کے اندر ہم قائم کر دیں، اور پھر یہ دارالخلافہ یہاں سے دین کی آواز اٹھے گی، شمع اور نور اٹھے گا اور پوری دنیا تک پھیلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ دعوت کا کام صرف اسلام آباد کے لیے نہیں، پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ جو علماء کرام گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں شرم آتی ہے، جو درس نہیں دے سکتے، پڑھا نہیں سکتے، نماز اذان بھی نہیں دے سکتے ہیں علماء کرام، شرم والی بات نہیں ہے، میرے ساتھ آپ شامل ہو، رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو اچھا خطیب بنائیں گے، آپ کو بہترین مدرس بنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین محقق بھی بنائیں گے، اور پھر آپ کو بہترین معلم بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعوت کا کام لیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ مجھے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔